اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، اس لیے ان کے نام کے آگے ہم لوگ رضی اللہ عنہ لگاتے تھے، اور جید صحابی تھے اور کاتب وحی تھے۔ جب وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ لکھتے تھے، اور ان کے بیٹے کا نام تھا یزید، جن سے کربلا کا معاملہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل ہے۔ ابو خالد یزید بن معاویہ بن ابی سفیان سن 65 ہجری یا سن 66 ہجری میں، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ تمام ملک شام کے حاکم تھے، پیدا ہوئے۔ ان کی ماں کا نام میسون بنت بہدل تھا، جو قبیلہ بنو کلب میں سے تھیں۔ نہایت موٹے تازہ تھے اور جسم پر بال بہت تھے۔ یزید نے پیدا ہوتے ہی حکومت و امارت کے گھر میں آنکھ کھولی تھی، یعنی ان کے باپ حاکم تھے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت ذی پوس اور مال اندیش شخص تھے۔ انہوں نے یزید کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص طور پر اپنی توجہ رکھی تھی۔ ایک یا دو مرتبہ ان کو امیر حج بھی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ فوجی لشکر کی سرداری بھی اس کو دی تھی۔ قسطنطنیہ کے حملے اور محاصرے میں بھی وہ ایک حصہ فوج کے سردار تھے۔ ان کو شکار کا بہت شوق تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مرض الموت میں وہ دمشق کے اندر موجود نہ تھے۔ آدمی بھیج کر ان کو بلوایا گیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کی وصیت کی، لیکن وصیت کے بعد ہی وہ باپ کے مرض کو خطرناک نہ سمجھ کر پھر شکار میں چلا گیا۔ یعنی یزید جو ہے شکار کے شوقین تھے، وہ شکار میں چلے گئے۔ چنانچہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو وہ دمشق میں موجود نہ تھا۔ کئی دن کے بعد واپس آیا اور ان کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی، یعنی اپنے باپ کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہو پائے تھے۔ شعر و شاعری میں بھی اس کو کامل دستگاہ حاصل تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اس کے لیے بیعت ہو چکی تھی، لیکن اکثر لوگ اسی وجہ سے اور بھی زیادہ اس کے طرف سے ناراض تھے کہ مدینہ منور کے بعض اکابر نے تو بیعت سے قطعی انکار کر دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لینا ایک سخت غلطی تھی۔ یہی سے معاملہ خراب ہوتا کہ کیونکہ خلافت ہے اسلام میں، کیا ہے خلافت ہے، ایک کمیٹی ہوگی، اس میں سے جو اچھا ہوگا اس کو چنا جائے گا۔ مگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو ہی بنا دیا حاکم بادشاہ، جو بھی کہہ لیجیے۔ یہ غلطی غالباً محبت پدری کے سبب ان سے سرزد ہوئی، یعنی باپ کی محبت بے اولاد کی ہوتی ہے۔ لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی غلطی ان سے بھی بڑی ہے، کہ کیونکہ اس غلطی کا خیال اس پر عامل ہونے کی جرأت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی تحریک کا نتیجہ تھا۔ اس لیے حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں میں ایک ایسی رسم جاری ہونے کا موقع پیدا کر دیا جس سے مشورہ جاتا رہا اور باپ کے بعد بیٹا بادشاہ ہونے لگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اہل شام نے تو بلا تعامل بطیب خاطر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ شام کے لوگوں نے تو بیعت کر لی کہ ہمارے بادشاہ ہیں، یزید کو مان لیا۔ دوسرے صوبے کے لوگوں نے بھی اعمال کے ذریعے سے بیعت کی اور روب سلطنت کے مقابلے میں انکار کی جرأت نہ کر سکے، یعنی طاقت کے بل پہ۔ یزید نے تخت حکومت اور بیٹھتے ہی صوبوں اور ولایتوں کے عالموں کو لکھا کہ لوگوں سے میرے نام پر بیعت لو۔ اس زمانے میں مدینہ کے والی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اور کوفہ کے والی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے، مدینہ کے اور کوفہ کے۔ یہ دونوں عامل نیک طبیعت اور صلح جو انسان تھے، ان دونوں کے مزاج میں سختی اور دوسرے عالموں کے مقابلے میں بالکل نہ تھی۔ جب یزید کا حکم مدینہ میں ولید بن عتبہ کے پاس پہنچا تو ولید نے اکابر مدینہ کو جمع کر کے یزید کا خط سنایا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا حال سن کر اظہار افسوس کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور ولید سے کہا کہ ابھی میری بیعت کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہی رہتے تھے، تو حاکم نے بلایا سب کو بیعت کے لیے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی ہم بیعت نہیں کریں گے، میں سوچ کر فیصلہ کروں گا۔
مروان بن حکم جو پہلے مدینہ کا عامل اور اب ولید بن عتبہ کی ماتحتی میں بطور مشیر موجود تھا، اس نے ولید کو ترغیب دی کہ حسین رضی اللہ عنہ سے اسی وقت بیعت لے لی جائے اور ان کو جانے نہ دیا جائے، لیکن ولید نے مروان کے مشورے کو قبول نہیں کیا اور ان کی بیعت کو اگلے دن پر ملتوی رکھا ہے، چھوڑ دیا اگلے دن کے لیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ولید کے پاس نہیں آئے تھے، ان کو بلوایا گیا، انہوں نے آنے سے انکار کیا اور ایک شب کی مہلت طلب کی، یعنی ایک رات کی مہلت طلب کی۔ ان کو بھی ولید نے مہلت دے دی۔ رات کو موقع پا کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اہل عیال مدینہ سے نکل گئے اور مدینہ کے معروف راستوں کو چھوڑ کر کسی غیر معروف راستہ سے روانہ ہوئے۔ اگلے دن ان کی گرفتاری کے لیے مروان ولید 30 آدمیوں کا ایک دستہ لے کر نکلے، مگر کہیں سراغ نہیں ملا۔ شام کو واپس آ گئے۔ یہ تمام دن چونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے تجسس میں گزرا، لہٰذا حسین رضی اللہ عنہ کی طرف کوئی توجہ نہ ہو سکی۔ اس دوسری شب میں حسین رضی اللہ عنہ بھی موقع پا کر مدینہ سے اہل عیال روانہ ہو گئے۔ صبح کو ان کی روانگی کا حال معلوم ہوا تو ولید نے کہا، میں نے حسین رضی اللہ عنہ کا تعاقب نہ کروں گا، ممکن ہے وہ مقابلہ کرے اور مجھ کو ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے پڑے اور مجھ کو کسی طرح گوارا نہیں ہے۔ ولید بن عتبہ نے ان دونوں صحابوں کو روانگی کے بعد اہل مدینہ سے خلافت یزید کی بیعت لی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے بھی کبھی خلافت کی خواہش نہیں کی۔ ادھر یزید نے بھی لکھ دیا تھا کہ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیعت نہ کریں تو ان سے کوئی تعارض نہ کیا جائے، یعنی اب عمر رضی اللہ عنہ کے لڑکے، لہٰذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت کے لیے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چند روز کے بعد مکہ کی طرف چلے گئے۔ مکہ میں حارث بن حرب کو یزید نے عامل بنا کر بھیج دیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ دونوں مکہ میں ساتھ ہی میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھتے ہی عبداللہ بن صفوان بن امیہ نے جو شرفائے مکہ میں سے تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اس کے بعد مکہ کے 2000 آدمیوں نے جو شرفا عمائدین میں شمار ہوتے تھے، یعنی نیک لوگوں میں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حارث کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور مکہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ حسین رضی اللہ عنہ بھی مکہ میں موجود تھے، نہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی اور نہ عبداللہ بن زبیر نے حسین رضی اللہ عنہ کے ان کے اہل خاندان سے بیعت لینی چاہی۔ اس طرح جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں تشریف لائے تو ان سے بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیعت کے لیے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنا زیادہ وقت خانہ کعبہ میں مصروف عبادت رہ کر بسر کرتے تھے۔ ان چند حضرات کے سوا تمام اہل مکہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تھے، یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہاں کے حاکم بن گئے مکہ کے۔ حسین رضی اللہ سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ اکثر ملتے اور مشورہ بھی کرتے رہتے تھے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے لوگوں سے خلافت کی بیعت نہیں لی تھی، بلکہ اس بیعت کا منشا صرف یہ تھا کہ یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کیا جائے جب تک کہ خلیفہ عالم اسلام کے متفقہ طور پر متعین نہ ہو، اور اس وقت تک امن و امان اور انتظام قائم رکھنے کے لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ مکہ کے حاکم تسلیم کیے جائیں گے۔ لیکن حسین رضی اللہ کے بعد کچھ گراں گزری تھی کہ عبداللہ بن زبیر کو حکومت مکہ کیوں حاصل ہے، اس لیے وہ ان کے اہل خاندان عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے اور شریک جماعت نہ ہوتے تھے، یعنی ان سے بھی ناراض تھے حسین رضی اللہ۔ ادھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ اور حسین بن علی کے مدینہ سے چلے جانے اور اہل مدینہ کے بیعت کر لینے کی کیفیت مروان نے یزید کے پاس لکھ کر بھیج دی۔ مروان جو حاکم تھے مدینہ کے، انہوں نے یزید کے پاس لے کر بھیج دی کہ لوگ تو چلے گئے یہاں سے۔ یزید نے فوراً ولید بن عتبہ کو معزول کر کے ان کی جگہ عمرو بن سعید بن العاص کو مدینہ کا حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ عمرو بن سعید نے آ کر مدینہ کی حکومت سنبھال لی اور ولید بن عتبہ مدینہ سے یزید کے پاس چلے گئے۔ ادھر مکہ پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ قابض ہو جانے اور حارث کی قید ہونے کی کیفیت حارث بن خالد نے جو مکہ میں موجود تھے اپنے گھر سے باہر نہ نکلتے تھے لکھ کر یزید کے پاس روانہ کی کہ مکہ کی حالت سے واقف ہو کر یزید نے عمرو بن سعید کو لکھا کہ
مکہ جا کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرو اور بابا زنجیر میرے پاس روانہ کر دو، یعنی یزید نے آرڈر دیا یہ۔ عمرو نے ایک زبردست فوج مکہ کی جانب بھیجی، وہاں لڑائی ہوئی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو فتح حاصل ہوئی اور مدینہ سے آئی ہوئی فوج کا سپہ سالارہ گرفتار ہو کر قید ہو گیا۔ کوفہ والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ خط و کتابت رکھتے تھے اور بار بار لکھتے رہتے تھے کہ آپ کوفہ چلے آئیں۔ اب یہی سے اہم موڑ ہے کہ کوفہ والے ہمیشہ حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے تھے کہ آپ چلے آئیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ کوفہ والوں کی خفیہ کارروائی اور ریشہ دانیوں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی واقف تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ کوفہ والوں کی عادت کا نہایت صحیح اندازہ رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے فوت ہوتے وقت حسین رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ تم کوفہ والوں کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بتا گئے تھے کہ کوفہ والے حسین رضی اللہ عنہ کو ضرور خروج پر آمادہ کر دیں گے، اگر ایسی ضرورت پیش آئے اور تم حسین رضی اللہ عنہ پر قابو پاؤ تو ان کے ساتھ رعایت کا برتاؤ کرنا۔ چونکہ مکہ کی حکومت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں آ گئی تھی، لہٰذا حسین رضی اللہ عنہ کی توجہ کوفہ کی طرف زیادہ مبذول رہتی تھی۔ کوفہ میں جب وہاں کے حاکم نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے پاس یزید کا خط پہنچا اور عام طور پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر مشہور ہوئی تو شیعان بنو امیہ نے فوراً نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت یزید کی بیعت کی، لیکن شیعان علی اور شیعان حسین نے جو پہلے سے ہی حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں بلانے کی کوشش کر رہے تھے، بیعت میں تعامل کیا اور سلمان بن سرو کے مکان میں جمع ہوئے اور سب نے ایک قرارداد پر اتفاق کیا کہ یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کیا جائے۔ کوفہ والوں نے رائے کیا آپس میں بیٹھ کر اور حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں بلایا جائے۔ ابھی یہ خفیہ مشورہ ہو ہی رہے تھے کہ انہوں نے سنا کہ حسین مدینہ سے مکہ چلے گئے ہیں اور وہاں اہل مکہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنا حاکم بنا لیا ہے اور حسین مکہ میں ہی موجود ہیں، اور حسین رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر اب تک بیعت نہیں کیے۔ چنانچہ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اور خط روانہ کیا۔ اب انشاءاللہ اس سے آگے کا واقعہ کل۔ اب اس کے بعد جو لوگ خط لکھتے ہیں پھر آپ کو بلاتے ہیں، پھر اس کے بعد سب واقعہ ہوتا ہے۔ ایک منٹ تو آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔